باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تہذیب دی ہے، ہمیں جو کلچر دیا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر اور تہذیب پر عمل کر کے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے سمجھا دیا، سکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے اور اپنے سوا دوسروں کے گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے جانا ہے، بالکل کھول کر واضح کر کے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور ان پر سلام نہ بھیج دو۔ یہ وہ ادب ہے، یہ وہ طریقہ ہے اپنے سوا دوسروں کے گھروں میں۔ وہ دوسرے کا گھر خاص سگے بھائی کا ہو، امی جان کا ہو، ابو کا ہو، کزنز کا ہو، دور اور نزدیک کے رشتہ داروں کا ہو، ہمسایوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، دوست کا ہو، طریقہ یہی چلے گا جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ پہلے اجازت لینی ہے۔ اجازت کے کئی طریقے ہیں، دروازہ بجانا اجازت کا طریقہ ہے، موبائل پر فون کر کے کہنا کہ جی میں باہر آیا کھڑا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، یا مجھے لے جائیے، یا آئیے گیٹ کھولیے۔ بیل بجانا ہے تو کسی نے خود آپ کو کہا کہ آپ نے میرے گھر اتنے بجے آ جانا ہے، تو یہ سارے طریقے اجازت کے طریقے ہو گئے۔ اب جب اجازت ہو گئی، آپ کو اندر سے کہہ دیا گیا، اندر سے اہل خانہ نے، گھر والوں کی طرف سے آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اندر آ جائیے، تو اب داخل ہوتے ہی آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے گھر والوں پر سلام بھیجنا ہے۔ جاتے ہی کوئی اور کلمہ منہ سے نہ نکلے، کوئی اہلاً وسہلاً مرحبا بھی نہیں، او آئیے جناب کیا حال ہے، یہ بھی نہیں۔ جاتے ہی جو قرآن نے طریقہ سکھایا ہے، قرآن نے جو انداز دیا ہے، یہ قرآنی انداز ہے، قرآنی طریقہ ہے، اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کا اللہ کے ہاں قرار پائے گا اگر آپ اللہ کی اس حکم پر عمل کریں، قرآن کی اس بات کو اگر آپ مان لیں، تسلیم کر لیں، اور جیسے قرآن نے کہا ویسے کرنے لگ جائیں، تو کس قدر آپ کا مقام بلند ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن کے انداز میں کسی دوسرے کے گھر میں داخلہ لیا، کسی دوسرے کے گھر میں جانے کا جو آپ کا انداز تھا وہ قرآنی تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر سورہ نور کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر سلام بھیجو۔ اب یہ اپنے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر آگے جا کر ہمیں سمجھا دیا کہ اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے گھروں کے اندر بھی۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے گھروں میں تو آپ اس لیے جا کر سلام کریں کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ بد تہذیب ہے، اس کو تمیز ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کہ گھر والوں کو سلام کیا جاتا ہے، اس نے تو سلام ہی نہیں کیا، ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، اپنے گھروں میں بھی جاتے ہوئے السلام علیکم کہنا ہے، اور فرمایا کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر، یعنی یہ جو تم اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہو، یہ گویا تم نے اپنے آپ کو سلام کیا ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ انداز، یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تحیۃً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحیہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو گویا اتنا زبردست تحفہ جو رب کائنات آپ کو دے اور آپ اسے
لینے سے انکار کریں یا اس سے اعراض رکھیں یا اس سے آپ سستی اور کاہلی برتیں یا اس کی طرف آپ التفات ہی نہ کریں، توجہ ہی نہ کریں، تو یہ تو پھر جو ہے خود اپنے آپ کو بدبختی کی طرف لے جانا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ مبارکتاً، یہ جو طریقہ ہے اپنے گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مبارک طریقہ ہے۔ مبارک کے کیا معنی ہیں آپ جانتے ہیں؟ مبارک کے معنی ہے فائدہ مند، اس سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے، بڑے منافع حاصل ہوں گے۔ آگے اگلی احادیث کے اندر آپ انشاءاللہ ان فائدوں کو آپ دیکھیں گے، اور آپ اگر یہ عملاً شروع کر دیں تو سر کی آنکھوں سے آپ کو اپنے گھر کے اندر السلام علیکم کہنے کے فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ کا تکبر ختم ہو جائے گا، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ عموماً جو لوگ گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے یہ تھانے دار ہیں، جیسے کوئی جلاد ہیں، سخت قسم کی طبیعت لے کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اطاعت پیدا ہوگی، فرما برداری پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مبارکتاً، اور پھر آگے فرمایا طیبتاً، یہ طریقہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے۔ پاک طریقہ، بہترین طریقہ یہی ہے۔ گڈ نائٹ، شب بخیر، یہ نہیں، یہ الفاظ نہیں، اب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر جب ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے جب یہ تہذیب اپنائیں گے تو پھر گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی ان دو آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔